اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں میزبان اطہر جعفری سلام پیش کرتا ہے. پروگرام تحفۃ الصائمین میں ہمارے معزز مہمان نامور عالم دین مولانا محمد اون نقوی صاحب کے ساتھ آپ کا میزبان اطہر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے ناظرین ہم قبلہ کی جانب چلتے ہیں اور قائم ٹی وی کی جانب سے قائم ٹی وی کی ناظرین کی جانب سے کچھ سوالات کے جواب مفید جوابات قبلہ سے طلب فرماتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. قبلہ ایک سوال ہے کہ اللہ نے قرآن مجید شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی پورا کلام پاک جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا، لیکن مباہلے میں جو آیتیں آئیں، جو احد میں آیتیں آئیں اور جو بعد مقام پر آیتیں آئیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہو گیا ہے، تو بعد میں جو آیتیں آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کے تمام عہدیداروں کو، کارکنوں کو، خدمتگاروں کو اور ڈائریکٹرز کو اور آپ کو اور پس کیمرہ تمام احباب کو مبارک پیش کروں گا کہ آپ جس انداز سے عوام میں معلومات بہم پہنچا رہے ہیں یہ ایک علیحدہ سے خاصہ ہے. اور دوسری مبارک شب قدر کی کہ شبہ قدر وہ راتیں ہیں کہ جو اللہ نے راتوں پر فضیلت دی ہیں. تو یہ فضیلت والی راتیں ہیں جنہیں شبہ قدر کہا جاتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو اس میں جواب یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. عبداللہ ابن عباس مولا علی علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں علی علیہ السلام کے دیے ہوئے علم قرآن سے اپنی اونٹ کی نکیل آیت نکال کے وہ نکیل ڈھونڈ لیا کرتا تھا. یہاں سے ایک فعل نکالنے کا بھی گویا جواز پیدا ہوتا ہے کہ یعنی قرآن مجید سے فعل نکالنا کہ فلاں کام کیسے ہوگا یا ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ یا اس کی ضرورت کے مطابق. تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شاگرد تھے مولا کائنات کے. اور یہ جو ایک مشہور روایت ہے کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ لاد دیے جائیں، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے گویا مولا نے بیان فرمایا تھا. تو عبداللہ ابن عباس کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، تو عبداللہ ابن عباس کو تاریخ اسلام میں ایک علیحدہ اہمیت اور حیثیت حاصل ہے. عبداللہ ابن عباس نے یہ سوال کیا تھا مولا کائنات سے جو آپ نے سوال قائم کیا کہ یا علی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ شب قدر میں نبی پاک پر پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، اور پھر مشاہدہ یہ بھی ہے کہ کوئی آیت زیر قصہ نازل ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کوئی مباہلے کے موقع پہ نازل ہوئی، کوئی احد کے میدان میں نازل ہوئی، کوئی کسی مقام پہ کوئی کسی مقام پہ. تو جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو یہ آیت کی صورت میں نازل ہونا کیا مطلب؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم نے کسی اور سے سوال کیا ہوتا تو کبھی جواب نہ دے پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو خود حامل قرآن ہو. القرآن و مال علی والعلی و مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. تو مولا کائنات نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں دونوں باتیں صحیح ہیں. قرآن مجید پورا کا پورا بھی نازل ہوا اور آیت کی صورت میں بھی نازل ہوا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا علی یہ تو متضاد باتیں ہیں اور دو متضاد ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا نہیں،
پورا کا پورا قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پر شب قدر میں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یعنی شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا ایک ہی رات میں لوح محفوظ پر. واہ، اور لوح محفوظ سے ضرورت کے تحت کیا بات ہے. آیت آیت کی صورت میں قلب رسول پر نازل ہوا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو شب قدر میں جو نزول قرآن ہے وہ ہے لوح محفوظ پر. یہ علیحدہ بات ہے کہ قلب رسول لوح محفوظ ہے واہ، گویا دوسرے الفاظ میں. کیا بات ہے. اس لیے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو ومن خشیت اللہ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جی، لیکن قلب رسول پر نازل ہوا. کیا بات ہے. تو نبی پاک لوح محفوظ کا بھی مطالعہ فرماتے تھے اور نبی پاک پر آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں. جی، تو ضرورت کے تحت نازل ہوا. شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ پر نازل ہوا. پورا کا پورا قرآن مجید وہاں نازل ہوا اور وہاں سے پھر ضرورت کے تحت نازل ہوتا رہا. تو یہ اصل میں علت ہے اس آپ کے جواب کی، یعنی کہ جو پورا کا پورا قرآن محفوظ پہ نازل ہوا. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے پورا قرآن مجید قدر والی رات میں نازل کیا. اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا. اس کا مطلب ہے رات پہلے سے قدر والی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ رات جس میں اللہ قرآن نازل کر رہا ہے وہ پہلے سے قدر والی ہے. کیا کہنے. اور جسے اللہ قدر والی رات کہے اس کی قدر کی کیا منزل ہوگی، اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی. واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات قدر والی نہیں ہوئی، کیا بات. بلکہ رات پہلے سے قدر والی ہے. واہ واہ. نزول قرآن اس میں بعد میں. سبحان اللہ. تو یہ سوال کسی نے کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا یہ وہ کون سی رات ہے جو قدر والی ہے واہ. اور اتنی زیادہ قدر والی ہے کہ قرآن اس میں نازل ہو رہا ہے، کیا بات. کیونکہ قرآن مجید سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو امام نے جو جواب میں فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہماری جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کا اعلان ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلان عصمت و طہارت والی رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہاں بھی ایک اور عظمت ہے کہ بی بی پہلے سے ہی عصمت یاب تھیں، عصمت معاب تھیں، لیکن اظہار عصمت زہرا جس رات میں ہوا اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. کیا بات. اور اس قدر والی رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی سے منسوب رات میں قرآن نازل ہو تو قرآن عظمت والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو ان راتوں میں اچھا، اب کیونکہ اس بات پہ ظاہر ہے کہ اختلاف ہے کہ کون سی رات جو ہے وہ قدر والی ہے، یعنی شب قدر ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. وہ سب جانتے ہیں کہ 19 کی شب یعنی اگلا دن 19 کا، 21 کی شب یعنی اگلا دن 21 کا، 23 کی شب یعنی اگلا دن 23 کا، 27 کی شب جو اگلا دن 27 کا. ان طاق راتوں میں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور اس کے اللہ نے جو ہے احکامات رکھے ہیں. ان شبوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ویسے تو جیسا کہ ہم نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں سونے کا بھی ثواب ہے، سانس کا بھی ثواب ہے، بولنے کا بھی ثواب ہے، چلنے پھرنے کا بھی ثواب ہے، اعضاء و جوارح کے انگ کا ثواب ہے، ایک بال جتنے جسم پہ بال ہیں ان بالوں کا بھی ثواب ہے، جتنے پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں ایک ایک قطرے کا بھی ثواب ہے. اسی طرح سے اس شب میں جو یہ 3 شبیں ہیں 19, 21, 23 اور 27، ان میں بھی جو 23 کی شب ہے وہ قرین قیاس ہے. اس لیے ان تینوں شبوں میں کچھ مشترک اعمال ہیں کہ جو ہمیں سر انجام دینے ہیں. وہ ہماری کتابوں میں ملتے ہیں، ہماری کتاب عرفان روزہ میں بھی وہ اعمال درج ہیں.
کچھ مشترک اعمال ہیں جو ہر شب میں کرنے ہیں، یعنی شب 21، شب 23، شب 19 میں وہ مشترک ہیں، یعنی وہ ان تینوں شبوں میں کرنے ہی کرنے ہیں اعمال، جس میں اعمال قرآنی بھی کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ جس میں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، یہ پڑھ کے پوری ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور قرآن مجید کو پھر سر پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ 10 مرتبہ وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ان شبوں میں غسل کرنا بہت زیادہ مستحب ہے، یعنی شب شروع ہونے سے پہلے عصر کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ یہاں تک روایت ہے کہ جو شبہ قدر کے لیے غسل کرتا ہے اسی طرح سے جیسے غسل واجب ہوتا ہے، غسل ترتیبی ہوتا ہے، اس طرح سے تو وہ آئندہ سال تک جلدی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیونکہ کرونا کا مسئلہ پوری دنیا میں چلا ہے، اس لیے اس شب میں غسل ضروری ہے تاکہ بندہ بیماریوں سے، جلدی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اور ویسے بھی، اور اس میں سورہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں جو مشترک اعمال ہیں، اور 2 رکعت نماز سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یا استغفر اللہ ہا و اتوب الیہ یہ پڑھیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور یہ عمل قرآن مجید سر انجام دیں، جو مشترک اعمال ہیں ان تینوں شبوں میں۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا عون نقوی صاحب جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ ناظرین محترم، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، پروگرام تحفۃ الصائمین میں میزبان اطہر جعفری بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے معزز مہمان مولانا محمد عون نقوی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک اور معلوماتی سوال کی طرف۔ قبلہ، یہ بتائیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا، لیکن ائمہ معصومین میں یا کسی حدیث میں اس رات کا جو کنفرم رات ہے اس کا تذکرہ کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا تھا کہ سرکار، آپ تو علم رکھتے ہیں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں بیان فرما دیتے کہ کس شب میں نازل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا راز اور مصلحت یہ ہے کہ آپ شب ہائے قدر میں، یعنی ماہ سیام کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ ان طاق راتوں میں جب آپ جاگیں گے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان راتوں میں تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں۔ گویا اگر ایک رات بیان فرما دیتے تو لوگ صرف ایک رات ہی میں مانگتے، اور ایک رات ختم ہو جاتی تو پھر یہ سمجھتے کہ اب ہمارے راستہ بند ہو گیا۔ نبی پاک نے گویا ان راتوں میں مانگنے کے لیے گویا آپشن چھوڑ دیے، جگہیں چھوڑ دیے، راستہ بتا دیا، یعنی اور میدان کھلا چھوڑ دیا کہ آپ 19 کی شب میں بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور اپنی آئندہ کی زندگی مانگو۔ اسی طرح سے آپ گویا 21 کی شب میں بھی، 23 کی شب میں بھی، 27 کی شب میں بھی، خاص طور پہ یہ آخری عشرے کی جو پہلی 3 طاق راتیں ہیں، گویا 19 کی شب، 21 کی شب، 23 کی شب، اس میں کیونکہ اس میں ایک اور لاجک ہے کہ 27 کی شب کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس کے دوران جمعۃ الوداع آ جاتا ہے۔ اچھا، جمعۃ الوداع کی پھر ایک عظیم فضیلت ہے جو بالکل ہٹ کر ہے۔ 19ویں شب کے جو ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی اور مولا نے فزت برب الکعبہ
کا جملہ فرما کے اپنی کامیابی کی، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اس شب میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنے کا حکم ہے، 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے 21ویں شب میں جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا حکم ہے، ذکر شہادت امیر المومنین علیہ السلام کرنے کا حکم ہے، یعنی 21ویں شب میں۔ اور 23ویں شب کے جو مختصر اور جامع اعمال ہیں اس میں سورہ عنکبوت و سورہ روم اور سورہ دخان پڑھنے کا حکم ہے، سورہ قدر 1000 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، 100 رکعت نماز جو ہے وہ شب قدر میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے ہم شب قدر میں خاص طور پہ 23 کی شب میں 100 رکعت نماز کو تقسیم کر لیتے ہیں ہم اپنے دنوں کی نماز پر، کہ جناب ہم وہ 17 رکعت کر کے ہم اس کو 100 رکعت جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم قضائے عمری اس لیے کہتے ہیں کہ مستحب نماز وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ جو واجب اپنے اوپر رکھتا ہے۔ اب کسی کے اوپر نماز فجر کی واجب ہے اور وہ شب قدر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ واجب کو ترک کر رہا ہے، مستحب پڑھ رہا ہے۔ تو مستحب عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ واجب اس کے اوپر لاگو ہے۔ اچھا قبلہ، لوگوں کے نزدیک ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہم شب قدر کی رات میں 101 رکعت یا 102 رکعت جو بنتی ہے قضائے عمری ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری ساری نمازیں جو ہیں وہ بیلنس ہو گئیں۔ ایک عموماً نظریہ لوگوں کی نظر میں ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ وضاحت۔ یہ غلط العام ہے، دیکھیں کہ شب قدر میں آپ نے اپنے 6 دن کی نماز پڑھ لی، 100 رکعت ہو جاتی ہیں، پوری 100 رکعت ہوتی ہیں، کیونکہ 100 رکعت 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جب آپ ظہر سے نماز شروع کریں گے، اور اسلام کی پہلی نماز ظہر کی نماز تھی، اس لیے شب قدر میں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں جو پیش نماز شروع کراتے ہیں 100 رکعت قضائے عمری جسے کہہ رہے ہیں، وہ ظہر سے شروع کراتے ہیں تاکہ وہ جو صبح کی 2 رکعت نماز ہے وہ ہٹ جائے گی، تو یہ 100 رکعت پوری ہوں گی 6 دن کی نمازیں۔ سبحان اللہ، حساب لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو ظہر سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں 6 دن کی، تو 100 رکعت ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا شب قدر کی مستحب نمازیں جو اپنے اوپر واجب رکھتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، آپ کی 6 ہی دن کی ادا ہوں گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ثواب بے تحاشا ہے، مگر واجب اتنا ہی ادا ہوگا جتنا کہ آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا، اس میں 23 والی شب میں جو ہے وہ مخصوص اعمال میں دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے توبہ ہے، یہ ایک سورہ توبہ ہے، ایک دعائے توبہ ہے، دعائے توبہ ہے۔ اسی طرح سے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی جو دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم ہے، دعائے مکارم اخلاق پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے رات بھر بچوں کو جگانے کا حکم ہے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے بچے، جیسا کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کے پروگرام میں کہا تھا کہ عام بچے نہیں ہیں، اس کے باوجود عام بچوں کو سمجھانے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں پر پانی کا چھینٹا مارتی تھیں، حالانکہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن اب ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کا چھینٹا مارتی تھی کہ اگر کوئی بچہ سو جائے میری امت کا تو اس بچے کی ماں اس کو جگائے، یعنی اس شب میں سونے نہ دے، اس لیے کہ اس شب میں عمر بھی لکھی جاتی ہے، رزق بھی لکھا جاتا ہے، صحت بھی لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا اس شب میں کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جگائیں۔ جاگتا ہوا بندہ کچھ تو مانگے گا، درود ہی پڑھے گا، استغفار ہی پڑھے گا، توبہ ہی کرے گا، کچھ نہ کچھ تو ذکر اہل بیت کرے گا۔ اللہ اس کی برکت سے اس رات میں اس کے لیے اپنے فیض و برکات کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کرے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہم پروگرام تحفۃ الصائمین میں نامور عالم دین حضرت مولانا محمد عون نقوی صاحب جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں اور بہت ہی مفید معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، ہمارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں اپنے مہمان گرامی واجب الاحترام حضرت مولانا محمد عون نقوی صاحب کا قائم ٹی وی کی جانب سے، میزبان اطہر جعفری کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے قبلہ میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایک دفعہ پھر
ہمارے درمیان تشریف لائے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم، تحفہ عالی مدد۔ صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد